جبکہ دوسری طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، وحشی ہے، وحشت کر رہا ہے، پھر بھی پورا عالم کفر اسرائیل کے پشت پناہی کر رہا ہے، اسرائیل کے پشت پر کھڑا ہے۔ کافر اپنے درمیان اتنی زیادہ متحد، اتنا اتحاد انہوں نے کیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، جبکہ ایک کلمہ پڑھنے والے 2 ارب مسلمان، ان کے اندر کوئی بھی اتحاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا اے میرے امت، تم سب کے سب ایک جسم کے مانند ہو، فلسطین میں ہو تب بھی، افریقہ کے جنگلات میں ہو تب بھی، افغانستان کے پہاڑوں میں ہو تب بھی، بنگلہ دیش میں ہو تب بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میرے نبی نے فرمایا تم سب آپس میں بائی بائی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تم سب کے سب ایک جسم کے مانند ہو۔ ان اشتکا عینہ، جب آنکھ میں تکلیف ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، جب سر میں تکلیف ہوتا ہے، آپ مجھے بتاؤ آپ کے جسم کو چین آتا ہے؟ جب آپ کے آنکھ میں تکلیف ہوتا ہے، آپ مجھے سو کر دکھاؤ، نہیں سو سکتے ہو، کیوں بھائی؟ آنکھ میں تکلیف ہے، باقی پورا جسم تو سلامت ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہے، پورا جسم کیوں لرز اٹھا ہے؟ آنکھ میں تکلیف ہے، پورے جسم کو کیوں آرام نہیں آ رہا ہے؟ سر میں تکلیف ہے، پورے جسم کو کیوں آرام نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کا مثال مسلمانوں کا یہی دیا کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک مسلمان کو فلسطین میں صرف زخمی کیا جا رہا ہے تو آپ نے وہ زخم اپنے اوپر محسوس کرنا ہے۔ اگر ایک بچے کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے تو آپ نے وہ درد اپنے بچے کے اوپر محسوس کرنا ہے۔ اگر وہاں پر ایک بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو آپ نے وہ درد، وہ بے عزتی اپنے بہن پر محسوس کرنا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس ہے، اگر تمہارے اندر ایمان والا یہ احساس ہے تو تم مسلمان ہو۔ اگر تمہارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، تمہارے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہا ہے، اہل فلسطین کے لیے اللہ سے اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے ہو، تو آپ ایمان کے آخری درجے پر ہو۔ اللہ کی قسم یہ ایمان آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکے گا، یہ ایمان آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا خیال ہے کہ میں نے داڑھی چھوڑ دیا، نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، نا 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 نا، ان کاموں سے آپ کبھی بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ جب آپ امت کے غم میں نہیں رو گے، جب آپ امت کے غم میں آنسو نہیں بہاؤ گے، جب آپ امت کے غم کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرو گے، خدا کی قسم آپ کا کوئی عبادت آپ کو اللہ کا رضا نہیں دے سکے گا، نہیں دے سکے گا۔ ایمان کو آپ لوگوں نے ایک معمولی چیز سمجھا ہوا ہے، ایمان کو آپ لوگوں نے اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، کیا پتا ہمارے اندر ایمان ہو ہی نہ بھائی، ایمان رخصت ہو گیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں جو منبر پر بیٹھ کر چیخ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا اندر ایمان ہی نہ ہو۔ اللہ سے کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہو یار اہل فلسطین کے لیے۔ ہمارے مسلمان تو اتنے بے غیرت اور بزدل بن چکے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے یار، باقی تو چھوڑو، اسلحہ دینا، وہاں پر جا کر لڑنا، فلسطینیوں کی مدد کرنا میرے بس میں نہیں ہے، نہ آپ کے بس میں۔ ہمارے بس میں تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے پروڈکٹ ہے کم از کم اپنے ایمانی غیرت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کرے کم از کم۔ پیپسی بوتل نہیں پیو گے تو پیاس سے مر جاؤ گے، سٹنگ بوتل نہیں پیو گے تو پیاس سے مر جاؤ گے، لکس صابن سے نہیں نہاؤ گے تو کیا آپ کے جسم کا بدبو ختم نہیں ہوگا، سینسوڈین ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرو گے تو کیا آپ کے منہ کا بدبو ختم نہیں ہوگا، ایلڈر شولڈر شیمپو سے بال نہیں دو گے تو کیا آپ کے بال اسی طرح گندا رہیں گے؟
मुसलमानों, इतना एहसास का एक जरा, ये इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करना, ये समझो एहसास का सिर्फ एक जर्रा है। इस पर खुश नहीं हो जाओ कि मैं बहुत बड़ा खिदमत कर रहा हूँ अहले फलस्तीन का, ना 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 ना, ये आपके एहसास का, आपके ईमान का, अहले फलस्तीन के लिए आपके दर्द का एक छोटा सा जर्रा है। तो मेरे भाइयों, हमने कभी भी नहीं बोलना है इसराइल ने जो मजालिम हमारे माओं पर, हमारे बहनों और भाइयों पर डाले, खुदा की कसम अगर हमारे अंदर ईमान का एक भी जरा है, हम इन मजालिम को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इसराइली प्रोडक्ट पर थूक दो, कसम खाओ, अल्लाह से वादा करो, ए अल्लाह मेरे बस में इसराइल को ये माशी नुकसान पहुंचाना है, ये काम मैं कर सकता हूं, अल्लाह आपसे वादा है जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। यार इतना मदद तो करो अहले फलस्तीन का। और फिर लोग कहते हैं हमारे इस बाइकाट से क्या होगा, आपको अंदाजा नहीं है, बहुत कुछ होगा। एक मुल्क का जब माइशत कमजोर हो जाता है तो वो बैठ जाता है, वो मुल्क, उस मुल्क की तवानाइयां, उनकी मस्तियां खत्म हो जाती है जब माइशत बैठ जाता है। जब से ये बाइकाट चल पड़ा है, जाओ कराची के बड़े बड़े स्टोर में एक पेप्सी बोतल के साथ दूसरा पेप्सी बोतल फ्री में देते कि सिर्फ लेकर जाओ, फ्री में बांट रहे, फिर भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतने वो परेशान हो चुके हैं, उनके माइशत को इतना बड़ा दचका लग चुका है। तमाम मुसलमानों ने उनके प्रोडक्ट का क्या किया है, बाइकाट किया हुआ है। अल्लाह ने हमको इतना ही पाबंद किया हुआ है कि कम से कम हम उनके प्रोडक्ट का बाइकाट तो करें, ये तो हम कर सकते हैं। तो किस किस का इरादा है कि आज के बाद से लेकर मरने तक मैं इसराइल का कोई भी मसनूआत इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करे कि मैं इसराइल